ہر صبح ندیم گاؤں کی چبوتری پر بیٹھتا۔ آج ایک سفید کبوتر آ کر پرانے پتھر پر بیٹھا۔ کبوتر کے بیٹھنے ہی پتھر پر نمی سے کچھ الفاظ ابھرے۔ چوری کا پہلا نشان درخت کی چھاؤں میں ہے۔ ندیم حیران ہو گیا، یہ اتفاق تھا یا کوئی راز؟ اس نے فیصلہ کیا وہ ہر صبح یہاں موجود رہے گا۔ اگلی صبح ندیم پتھر کے پاس پہنچا۔ وہی سفید کبوتر آیا اور بیٹھتے ہی نیا پیغام نمودار ہوا۔ نقش قدم تلاش کرو جو مٹی میں چھپے ہے۔ ندیم دوڑا، پرانے برد کے نیچے گیا جہاں پہلی چوری ہوئی تھی۔ زمین پر عجیب سے نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ جگہ قدم رکھے ہو۔ اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ ندیم نے گاؤں کی بوڑھی مالی سے نشانوں کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا، یہ نشان پرانے طرز کے چوروں کے ہو سکتے ہیں جو پیغام چھوڑ جاتے ہیں۔ ندیم نے پیغام بتائے۔ مالی چونک گیا، یہ تو خزانے کی زبان لگتی ہے۔ زمین نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر پیغام کو جوڑے گا اور اس راز کو پیچھا کرے گا۔ تیسرے دن کبوتر نے نیا پیغام نکالا۔ جس نے چرایا وہ خود بھی ایک بار چوری ہوا تھا۔ ندیم پریشان ہوا، اس کا کیا مطلب؟ کیا چور کبھی خود بھی مظلوم تھا؟ اس کا شک اب گاؤں کے ایک شخص پر جانے لگا، پرانے نمبردار کا بیٹا جو عرصوں سے خاموش تھا۔ ندیم نے گاؤں کے پیچھے واقعی کھیتوں کا رخ کیا۔ وہاں مٹی میں ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے کسی نے کچھ دفنایا ہو۔ اس نے چوری سی زمین کو کھودنا شروع کی اور نیچے سے مٹی پر کندا ہوا تالا نظر آیا۔ وہ تالا بھی کچھ کہہ رہا تھا، نیکی کے باہر راستہ نہیں کھولے گا۔ ندیم نے دیکھا کہ تالے کے قریب زمین میں ایک زنگ آلودہ زنجیر دبی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے کینچی اور زنجیر کے ساتھ ایک پرانا ہول باہر آیا جس پر کچھ یہ کن تھے۔ ندیم جان گیا یہ کوئی عام تالا نہیں، یہ کسی پرانے وقت کا رازدار تھا جو نیکی سے ہی کھلے گا۔ ندیم نے گاؤں کی مسجد کے مؤذن صاحب سے مشورہ کر لیا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ خزانہ سچ ہے تو تمہیں پہلے کسی کی مدد کرنی ہوگی۔ نیکی سے دروازے کھولتے ہیں۔ ندیم نے اگلے صبح بزرگ کے ساتھ صفائی میں مدد کی۔ اس دن کبوتر پھر آیا اور پیغام تھا، راستہ کھلنے لگا ہے۔ اب کے بار پیغام تھا، دھوپ کے وقت سایہ چھوٹا ہوتا ہے پر سچائی اور بڑھتی ہے۔ ندیم کو خیال آیا وہ کھیتوں کے پیچھے واقع ایک درخت کے سائے کا مشاہدہ کرے۔ دوپہر کے وقت وہاں زمین پر ایک چمکتا سا نشان تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر دھات چھوڑی ہو۔ ندیم نے اس نشان کے نیچے کھدائی کی۔ ایک چھوٹا سا صندوق برآمد ہوا، بند پر اس پر کبوتر کا عکس بنا تھا۔ صندوق میں کال تھا جس پر لکھا تھا، نیت کی سچائی ہی چاہیے۔ ندیم جان گیا اس نے اب کوئی لوز کام کرنا ہوگا۔ ندیم نے گاؤں کی بوڑھی اماں کو دیکھا جو پانی بھرنے جا رہی تھی۔ اس نے ان کی مدد کی، پانی بھر کر گھر پہنچایا۔ اماں نے دعا دی، بیٹا رب تیرا ہر راستہ آسان کرے۔ اس رات کبوتر آیا اور صندوق پر روشنی پڑی۔ تالا بہت کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، اب اس کے در پر جاؤ جس نے سب کچھ کھو دیا۔ ندیم کو یاد آیا وہی پرانا شخص جس پر چوری کا شبہ تھا، اکثر تنہا بیٹھا رہتا۔ ندیم اگلے دن اس کے پاس گیا۔ ندیم نے پرچی دکھائی۔ وہ شخص چونکا، رو پڑا، یہ تو میری ماں کا لکھا ہوا جملہ ہے، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں خود لوٹا ہوا ہوں۔ ندیم کے آنکھوں میں سچ جھلکنے لگا، اصل چور کوئی اور تھا۔ اس صبح ندیم نے کبوتر کو آخری بار آیا، سچائی تم نے پالی، اب اس سے سب کے ساتھ بانٹو۔ ندیم جان گیا کہانی ختم نہیں ہوئی، اب آغاز ہے۔ اب وہ سب کو بتائے گا کہ الزام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ندیم نے مسجد کی بعد دوپہر کا وقت چنا اور سب گاؤں والوں کو بلایا۔ اس نے تمام نشان، صندوق اور پیغامات سب کو سامنے رکھ دیے۔ لوگ حیران رہ گئے، خاص طور پر جب ندیم نے کہا کہ وہ شخص بے گناہ ہے۔ وہ شخص جسے چور سمجھا گیا آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ گاؤں والوں نے اس سے معافی مانگی۔ ندیم نے کہا، ایک سفید کبوتر ہمیں سچ دکھاتا رہا، لیکن دیکھنے والے آنکھیں ہم خود بنے۔
کچھ دن بعد گاؤں کے اسکول کے باہر ایک کاغذی لفافہ ملا۔ اندر چند سکے اور ایک خط تھا، ندیم کے لیے، جس نے سچ کا ساتھ دیا۔ سب حیران تھے، یہ کہاں سے آیا؟ ندیم مسکرا دیا، جان گیا یہ کبوتر کا آخری تحفہ ہے۔ ندیم نے وہ سکے اسکول کی مرمت پر خرچ کیے۔ اب بچے آرام سے پڑھے اور دیوار پر ایک لائن لکھی گئی، سچ اور نیکی کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کبوتر اب نظر نہیں آتا، مگر اس کی نقوش پر دل پڑتے۔ کئی ہفتوں بعد ندیم تنہا بیٹھا تھا، تبھی سفید کبوتر پھر آیا، مگر اس بار اس کے پنجے میں ایک ننھی سی بیل تھی۔ وہ ندیم کے ہاتھ پر بیٹھی اور پھر اڑ گئی۔ ندیم سمجھ گیا، سچائی کی فصل اب اس کے ہاتھوں اگنے لگی۔ اسی رات ندیم نے خواب دیکھا، ایک میدان، کئی لوگ اور بیچ میں وہی کبوتر۔ سب اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ اس سب کو سچ بتا رہا تھا۔ ندیم نے خواب میں ہی فیصلہ کر لیا، وہ بڑا ہو کر سچ لکھے گا اور سب کو سکھائے گا۔ ندیم اب بڑا ہو گیا تھا، ہر وہ پتھر اب وہی تھا۔ کبھی کبھی کوئی اور بچہ آتا اور کہانی دہراتی۔ کبوتر اب نظر نہیں آتا، مگر پیغام اب ہر دل میں تھا، سچائی، نیکی اور صبر۔ یہی وہ خزانے ہیں جو ہمیشہ چمکتے ہیں۔